میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف اس نے یہ الفاظ استعمال کیے استغفراللہ معاذاللہ صحابہ کرام کے بارے میں لونڈے رپاڑے۔ میں اگر یہ کہوں کہ مرزا رنڈی کا بچہ ہے تو اس کی ڈیفینیشن میں اس طریقے سے کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراج چغتائی۔ ناظرین، مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف جس طریقے سے عدالت میں کارروائی جاری ہے، جس پر ایف آئی آر کٹ چکی ہے 295C کے تحت، اس کے بعد میں آپ کو ایک اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ مرزا یہ کس طرح کا شخص ہے، کس طرح کا انسان ہے۔ یہ ہر دفعہ یا تو اولیاء اللہ پر بھونکتا تھا، یا پھر صحابہ کرام کی طرف بھونکتا تھا، یا نبی علیہ السلام کے بارے میں شان میں گستاخی کرتا تھا، تو اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ اب الحمدللہ یہ قانون کے شکنجے میں آ گئے، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا کلپ میں دکھاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے یہ صحابہ کرام کے خلاف ایسا الفاظ استعمال کر رہا ہے تو جس کو آپ سن کے خود حیران ہوگے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ جو مرزا جیلمی ہے، اس نے ہمیشہ بکواس کی ہے صحابہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، فقہاء کے بارے میں، محدثین کے بارے میں۔ جن لوگوں نے ہندوستان کے اندر اسلام کو لایا ان کے بارے میں بکواس کرتا رہا، جن لوگوں نے مشکلات کاٹیں اور ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ان کے بارے میں یہ بکواس کرتا رہا۔ ایسے اولیاء اللہ جو بھوکے رہتے تھے، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھوکے رہتے تھے لیکن پھر بھی دین اسلام کا کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ بھوکے تھے، کئی ٹائم سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن وہ چشمے کے قریب گئے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ وہاں پر جو سبزی فروش ہیں، وہ سبزی کاٹنے والے جو ہیں، وہ وہاں پر سبزیاں صاف کرتے ہیں، ان کے کچھ پتے جو خراب وہاں رہ جاتے ہیں، تو اس نیت سے وہاں پر گئے تھے کہ تاکہ وہ پتے وہاں پر کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں، تاکہ گزارا ہو سکے۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں تبلیغ کرتے ہوئے گزاری، تو یہ مرزا جیل بھی ان پر بھی تنقید کرتا تھا، بڑے بڑے فقہاء پر، محدثین پر، بڑے بڑے جن لوگوں نے دین کا کام کیا ان کے خلاف یہ تنقید کرتا رہتا تھا۔ تو ابھی میں آپ کو ایک اس کی ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جس میں وہ صحابہ کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ آپ ذرا یہ پہلے ویڈیو کلپ دیکھیں۔ تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے نوجوان لڑکے، استغفر اللہ۔ ناظرین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف اس نے یہ الفاظ استعمال کیے استغفراللہ معاذاللہ صحابہ کرام کے بارے میں لونڈے رپاڑے۔ میں اگر یہ کہوں کہ مرزا رنڈی کا بچہ ہے تو اس کی ڈیفینیشن میں اس طریقے سے کر لوں کہ مرزا جیل میں چونکہ اس کی ماں، اس کا باپ اب دنیا میں نہیں ہے، تو ظاہر اس کی ماں پھر رنڈی ہی ہوگی۔ تو اگر میں اس طرح کے الفاظ سے اس کو پکاروں کہ یہ مرزا رنڈی کا بچہ ہے تو کیا آپ کو برا لگے گا؟ نہیں لگے گا؟ یا مرزا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہوں، الفاظ تو ٹھیک ہے، جب اس کا باپ زندہ نہیں ہے تو اس کی ماں رنڈی ہوگی نا۔ جو میں نے الفاظ کہے ہیں، اگر ڈیفینیشن کر کے آپ کو سمجھاؤں، الفاظ ٹھیک ہے، اس پر کوئی کیس نہیں بنتا، کوئی بات نہیں ہوتی، بھائی رنڈی کا بچہ ہے نا مرزا۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، آپ مجھے بتانا کیا ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس کو اس طرح کے الفاظ سے نوازوں؟ کبھی بھی ہم ایک دوسرے کو نہیں پکار سکتے اس طریقے سے، کبھی بھی ایک دوسرے کو ان الفاظوں سے نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جاہل انسان صحابہ کرام کے بارے میں لونڈا لپاڑا کہہ کر استغفراللہ معاذاللہ، اور پھر جو ہے اس پر تعویلیں دے رہے ہیں، اور تعویلیں بھی اپنی طرف سے دے رہے ہیں کہ لونڈا لپاڑا جو ہے ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، اور جو کہ کسی ڈکشنری میں یہ موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے تعویلیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور اس کا یہی رویہ جس میں یہ احادیث پیش کرتا ہے، میں نے علماء سے مشورہ کیا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی آدھی پیش کر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو بیوقوف بناتا تھا، قرآن کی آیت بھی آدھی پڑھتا تھا پھر لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا۔ اس کے علاوہ جو قرآن کے اندر جو الفاظ، کئی دفعہ اس سے ایسا ہوا کہ جب اس سے قرآن سنا گیا تو قرآن کے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکا۔ کیا ایسا شخص دین کا کام کر سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مرزا دین کا کام کرنا چھوڑ دے، لیکن یہ اپنی طرف سے تعویلیں کر کر نبی علیہ السلام کے شان میں اس نے گستاخی کی، صحابہ کرام کے شان میں اس نے گستاخی کی، اولیاء اللہ کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے۔ کیا ایسا شخص دین کا کام کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی بندہ اگر بے شک مدرسے میں جا کے نہیں پڑھا ہوا، وہ علماء کے پاس نہیں بیٹھا ہوا، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ دین کا کام کرے تو وہ شروع کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ علماء کرام کو رکھنا ساتھ ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ اگر گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نا، تو اگر آپ ڈائریکٹ چلائیں گے تو میرے خیال سے مشکل ہی آپ بچ پائیں۔ اگر آپ کسی دوست سے، کسی استاد سے سیکھ کر گاڑی چلائیں گے
تو آپ کو پھر ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی استاد سے سیکھ کر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، آپ کو کوئی مشکلات بھی نہیں آئیں گی۔ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو مدرسوں میں نہیں پڑھے، وہ بھی جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد ہے، یہ جو جاہل شخص ہے آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، اور اب جب اگر یہ دوبارہ چھوٹ جاتا ہے، پہلے تو انشاءاللہ اس کے خلاف جو FIR ہو چکی ہے اس میں چھوٹنا ناممکن والی بات ہے، لیکن اگر پھر بھی کہیں باہر آ ہی جائے تو آپ کو اس کے حقائق پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔